اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 22 سپارہ نمبر 22 کا اوور کریں گے۔ اس میں جو ہے 4 صورتیں آ رہی ہے، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ سورہ احزاب جو ہے، جو 4th گروپ ہمارا جو چل رہا تھا رسالت کے تعلق سے، اس کے لاسٹ صورت ہے، اور یہ رسالت کا یہ گروپ کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اتنا ایک شاندار انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کو فنش کرتے ہوئے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتیازی مقام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ڈیفائن کیا ہے، وہ ہم سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جو ہے وہ اور بھی زیادہ بلند کریں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جو ہے ایک بہت ہی مشکل ترین دور تھا جب سورہ احزاب نازل ہو رہی تھی۔ احزاب کا مطلب ہے کمبائنڈ فورسز، یا جس کو کہتے ہیں الائیڈ فورسز، یعنی گروپس کی شکل میں جو لوگ ہیں، وہ دشمن جو تھا وہ اٹیک کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ تو اس میں مشرکین تھے۔ اب یہ وقت پہنچا تھا، جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، اور جنگ احزاب تک پہنچتے پہنچتے مشرکین جو تھے وہ مدینہ کی طرف وہ مارچ کر رہے تھے 10,000 آرمی کو لے کر، اور اس میں منافقین اور یہودیوں نے بھی بہت بڑا ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اس وقت یہ تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے مدینہ کا دفاع کیا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے مدینہ کو۔ تو اس وقت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسٹریٹجی بتائی کہ کیوں نہ مدینہ میں اندر لڑتے ہوئے، اندر رہتے ہوئے جو وہ فائٹ کریں، اور انہوں نے ٹرینچ کھودنے کا، یعنی ایک خندق کھودنے کی جو ہے وہ سکل سکھائی، اور یہ خندق جو ہے مسلمانوں نے جو ہے 5 سے 6 کلومیٹر لمبی ایک ٹرینچ تھی، خندق تھی، 30 فیٹ وائڈ اور 15 فیٹ ڈیپ۔ اتنی بڑی خندق جو ہے پورے، کیونکہ وہ ہر طرف سے انہوں نے خندق کھودی، اور بس پیچھے ایک ایریا تھا جہاں پہ یہود رہتے تھے، بنو قریظہ ان کے ٹرائب کا نام تھا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کہ وہ وہاں سے اینیمیز جو تھے ان کو اندر انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ یہ جو خندق کھدوائی گئی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت اکنومیکلی بہت کمزور والا زمانہ تھا، اور جب صحابہ کرام کھدائی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اگر اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے، وہ اس کا جو ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو خندق کی جو لڑائی وہ ہوئی نہیں، بلکہ اس میں 2-3 باتیں اس طرح سے ہو گئی تھی کہ بنو نذیر ایک وہ ٹرائب تھا یہودیوں کا جس کو ایکسپیل کیا گیا تھا۔ مشرکین نے بنو نذیر سے معاہدہ کیا اور ان سے کہا کہ بنو قریظہ کو جو ہے وہ پرووک کرتے ہیں اور اس وے میں ہم انٹر کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی نہیں چلی، اور اس کے بعد 1 مہینہ تک مشرکین جو تھے وہ کیمپ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت تیز کی آندھی بھیجی، اور موسم بہت سرد ہو گیا، اور ان کے ٹینٹس جو تھے وہ سارا اڑ گئے، اور ڈسٹرکشن ہوا، اور بغیر کوئی خون خرابے کے جو ہے وہ یہ غزوہ ہوا ہی نہیں۔
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ لیکن یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی مشکل دور تھا۔ اس میں اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین نے جو ایک ڈرٹی رول پلے کیا تھا اس میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایکسکیوزز کر رہے تھے کہ اگر آپ مدینہ کے اندر لڑائیں گے تو ہمارے تو گھر، ہمارے بچے جو ہے وہ محفوظ نہیں، تو ہم جو ہے اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جنگ وہ جنگ تھی سب سے لاسٹ ڈیفینسو وار، جس میں مشرک، منافق، یہود سارے مل کر کے ایک ساتھ مدینہ پر اٹیک کرنے جو آئے تھے، جو کہ وہ آخر میں وہ فیل ہوا، وہ سکسیس ان کو نہیں ملی۔ اور یہاں پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ سائیکولوجیکلی منافقین کی جو عورتیں تھیں وہ کس طرح سے آ کر کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سکھاتی تھی اور فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے کل کے سپارے میں ہم نے آلریڈی کیا تھا، میں بس تیزی سے اس پہ سے گزر جاتی ہوں کہ جو شریعت کی باتیں آئی تھی کہ بیویاں جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، اور ایڈاپٹڈ سنز جو ہے یعنی منہ بولے بیٹے جو ہے وہ ریئل سنز کی طرح نہیں ہے، اصلی بیٹوں کی طرح ان کی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رائٹس ہیں ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ان کے رائٹس ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ ہمارے لیے امہات المومنین ہیں، اور رشتہ داروں کو جو بردرہڈ کے رشتے ہیں یعنی کلمے کے جو رشتہ دار کا جو رشتہ ہے اس سے بڑھ کر خونی رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں جو 7th پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جب بن جاتا ہے تو رولر کے پاس یہ ڈیسیشن پاور ہوگا کہ جو لوگ اسٹیٹ کے ساتھ جو غداری کرتے وہ رولر کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ کس طرح کی سزا ان کو دیں گے۔ اس کے بعد 8ویں جو شریعت کی بات اس صورت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لڑکیوں کو یا جن عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیا جاتا ہے، یعنی بھی کوئی ریلیشن شپ اس میں نہیں ہوا تھا، تو ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اسلامی پریکٹس یہ ہے کہ جب ان کو رخصت کرے تو کچھ دے دلا کر کے یعنی آن کائنڈ بیسز، آن گڈ ٹرمز جو ہے ان کی رخصتی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورۃ الاحزاب میں، ہم نے اس سے پہلے سورہ نور میں بھی دیکھا تھا کہ مین اینڈ ویمن ان کے جو انٹریکشنز ہے تو اس میں کس طرح کا وہ لحاظ رکھنا چاہیے یا کیا اس کے رولز اور ریگولیشنز ہو۔ سورۃ النور میں گھر کے اندر کا جو انٹریکشن ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا، اور کچھ اس میں بھی باہر کا بھی ہے کہ سب سے پہلے انٹریکشن کا یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ سیکنڈ بات یہ آئی تھی کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریے، دونوں مرد اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ اور اس کے بعد سورۃ النور میں یہ آیا تھا کہ عورتیں اپنے آپ کو، مطلب تھرڈ لیئر یہ تھا کہ اپنے آپ کو کورڈ رکھیں، اور وہاں پہ ہم نے گھر کے اندر محرم اور نامحرم دونوں کا جو تھا اس کو دیکھ لیا۔ تو سورۃ الاحزاب میں یہ انٹریکشن گھر کے اندر کا نہیں ہے، لیکن جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یعنی اس کا سوشل سرکل جہاں سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ کام کے لیے نکلے چاہے اپنی ضرورت کے لیے نکلے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو اپنے آپ کو کور کر لینا چاہیے۔ اور اس صورت میں جو امپورٹنٹ بات یہ آئی ہے کہ اپنے سروں کو اور اپنے سینوں کو جو ہے وہ کورڈ رکھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو خاص وہ کیونکہ ان کا سٹیٹس بڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ خاص قوانین جو تھے، رولز اور ریگولیشنز تھے، وہ یہ تھے، جیسے کل کی صورت میں ہم نے 2 یہ پڑھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر وہ دنیا کی خواہش کرتی ہے تو ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرتی ہے تو دوہرا اجر، کوئی گناہ کے مرتکب ہوتی ہے تو ان کی سزا بھی دوہری ہے۔ آج کے اس سپارے میں جو 3rd بات ان سے کہی گئی ہے کہ جب وہ مردوں سے بات کرے یعنی جو نامحرم ہے ان سے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ سافٹ ٹون میں نہ بات کریں، جبکہ دعوتی کام کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سافٹ لہجہ یوز کریں،
کائنڈلی بات کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ وہ تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ سافٹ ٹون یا ایسی بات نہ کریں کہ اگلے کے دل میں کوئی غلط خیال آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنے گھروں میں ریسٹرین کیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہوئے، یعنی سجنا سورنا جیسے جاہلیت کی دور کی عورتیں کرتی تھی اس طرح سے انہیں منع کیا گیا۔ انہیں اس چیز کی تاکید کی گئی کہ وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ دیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور ان کا اسپیشل رول جو تھا وہ یہ ہے کہ وہ دعوتی مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ اور یہ جو مشن ہے یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ عام جو بھی عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مومنین کے لیڈر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا تھا، تو یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں یا کچھ چیزیں جو ہے اسپیشلی ان کے لیے مخصوص کی تھی، اور کچھ پریکٹسز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ یہاں پہ سب سے پہلی پریکٹس یہ تھی جو منہ بولے بیٹے کی ایک رسم وہاں پہ ہوتی تھی، ایک پریکٹس تھا مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے یعنی حضرت زید کی بیوی حضرت زینب سے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا گیا تھا۔ اس پریکٹس کو توڑنے کے لیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل سٹیٹس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی فائنلٹی آف پروفٹہڈ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو مومنین سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک و سلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول ہے، وہ ہادی ہے، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ سراج المنیر ہے، ہی از دا شائننگ لائٹ۔ ان کے ذریعے ہم سب کو ہدایت ملتی ہے۔ اور پھر لوگوں سے یہ کہا گیا کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ انوائٹڈ ہو، اگر آپ کو بلایا جائے تو وہاں پہ دیر تک بیٹھے نہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کو اپنا منہ کھول کر کے نہیں بتائیں گے کہ آپ چلے جائیں، وہ بہت ہی بہترین ایکسلنٹ مینرز پہ تھے، تو لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی بات بتائی گئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اگر ان کے گھر سے کسی چیز کی ضرورت ہے تو پردے کے پیچھے سے یعنی کرٹن کے پیچھے سے جو ہے ان کی بیویوں سے پوچھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل پرمیشن اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی کہ جیسے باقیوں کے لیے اسلام نے حد لگا دی تھی 4 بیویوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اوپن رکھا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام کرتے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کے ذریعے جو ہے وہ عورتوں کے درمیان انہوں نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل کنسیشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اور ایک جو بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں، تو ان سے کوئی دوسرا جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول جس طرح سے آپ ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ آخر میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی وتھ چوائس دیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، ہمارے میں اور جانوروں میں فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرضی دی، یعنی مرضی بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کرنا یا نہیں کرنا، یہ مرضی جو تھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو بھی دی تھی، جیسے آسمان کو، زمین کو، اور ان لوگوں نے انکار کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا، لیکن انسان نے اس کو قبول کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فریڈم کو آپ نے قبول کیا اور اگر آپ اس کے مطابق اس فریڈم کو نہیں یوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پنش کریں گا۔ یہاں سے جو ہے اب نیکسٹ گروپ شروع ہوتا ہے جو 5th گروپ ہے، اور یہ گروپ جو ہے یہ توحید کے اوپر بیسڈ ہے، یعنی ان صورتوں میں اور بھی باتیں آئیں گی، رسالت، اخلاق، آخرت، شریعت، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جو ڈومیننٹ تھیم ہے وہ ہے توحید کا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا
سورہ صبا شروع ہی ہوتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور تمام مطلب دنیا کی حمد اور تسبیح جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ زمین سے آسمان میں جاتا کیا ہے اور اترتا کیا ہے، یعنی ہمارے اعمال جو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہماری تقدیروں کو نیچے اتارتا ہے، اس کے تعلق سے بات آئی ہے، علم غیب کے تعلق سے یہاں پہ بات آئی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہیومن گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ رسول جو ہے تمہیں آخرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہیوں کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اللہ چاہے اللہ کا غضب ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دھسا دے، لیکن لوگ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کرنے کے بجائے جو دعوت آ رہی ہے اس کو پے در پہ جو ہے وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے کیونکہ یہاں پہ حمد کا ذکر آیا تو داؤد علیہ السلام کی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی حمد اس طرح سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے گلوریفائی کرتے تھے، اللہ کی اس طرح سے تسبیح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ چرند پرند پہاڑ سب کے سب جو ہے وہ ان کو جوائن کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف رسالت نہیں دی، یعنی وہ اللہ کے رسول ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنگڈم بھی دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی سب سے بہترین ریاست، سب سے بہترین کنگڈم دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے ریسورسز دیے، یہاں تک کہ ان کو جو ہوائیں ان کے حوالے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہتے ہوا سے کہ یہاں چلو تو ہوا اس طرف چلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دیا، نالج اباؤٹ دا ونڈ، جس کی وجہ سے انہوں نے پورٹس بنائے، اور ہی ہیڈ دا نالج کہ کب کون سے ٹریڈ کو کس روٹ پہ جو ہے وہ چلانا چاہیے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تانبا ہوتا ہے اس کو پگھلانے کا آرٹ بھی سکھایا۔ سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس میں جنات جو تھے وہ بھی ایک بڑا رول پلے کرتے تھے، اور جنات جو ہے وہ ان کی آرمی میں تھے۔ اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنات ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے اور دے نو ایوری تھنگ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں پہ اس صورت میں سورہ صبا میں یہ بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جب موت ہوئی تو جنات جو تھے وہ آس پاس وہاں پہ اپنے کاموں میں بزی تھے، اور سلیمان علیہ السلام اپنے تھرون پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک لکڑی کا سہارا انہوں نے لیا تھا جیسے ایک واکنگ سٹک ہوتی ہے، اور دیمک اس کو چاٹتے چاٹتے وہ جب اوپر پہنچی تو اس لکڑی جو تھی وہ سلپ ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ نیچے گر گیا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بتا رہے کہ جنات کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی قوم جو تھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہاں کی جو ملکہ تھی اس کو دعوت دی تھی اسلام کی طرف، اور جب اس نے قبول کیا اس کے بعد جب وہ لوگ توحید پہ چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت پراسپیرٹی کے دروازے جو تھے، کشادگی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ اور یہ جو سبا کی جو قوم تھی یہ اس زمانے کے بہت ہی ایڈوانسڈ نیشنز میں سے تھے، ان کے پاس ڈیمز بنانے کی اسکل تھی، ان کے پاس کینالز کو یوز کر کے یہ ایگریکلچر کا کام کرتے تھے۔ تو جب تک یہ توحید پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، لیکن جیسے ہی وہ توحید کو چھوڑ کر کے وہ شرک کی طرف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے تھے کہ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ دیا، بند توڑنے والا سیلاب بھیجا، اور ان کے پچھلے جو ان کے باغات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور وہاں پہ بجائے اس کے کہ اچھے پھل اگتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کاٹے، اور جو روٹن فروٹس ہے وہاں پہ وہ اگنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سبا کی قوم کے تعلق سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ جو نبی کا میسج جنت کی طرف بلانے والا میسج ہے، انسان اس کو چھوڑ کر کے شیطان کے میسج کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔
تو انسانوں کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ فاطر، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورت کو بھی بہت ہی ایک بیوٹیفل انداز کے ساتھ اللہ کے حمد کے ساتھ جو ہے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے کہ مقرب فرشتے جو ہے وہ پر والے فرشتوں کا ذکر ہے، ان کے ڈیفرنٹ سٹیٹس، ان کے ڈیفرنٹ لیولز کا ذکر ہے، جس کا ہمیں اتنا علم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتے، جو ان کے ڈیفرنٹ ڈیوٹیز جو ہے وہ بجا لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں یہ کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کریشن کی جو تخلیق فرسٹ ٹائم جو کی ہے وہ اللہ ہی کی ذات نے کی ہے، اور دنیا کی جو حقیقت ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ ہم سارے غافل ہیں، ڈیلیوژن میں، دھوکے میں، کہ انسانوں کے لیے دو طریقے کے دھوکے۔ ایک تو دنیا کی زندگی، انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں مجھے مال مل جائے تو میں بہت کامیاب ہوں گا، جو بھی 50 60 70 سال کی عمر میں اگر انسان یہ ایک دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یا پرنسپل یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ سکسیسفل ہے، لیکن یہاں پہ اس صورت میں ایک دھوکہ یہ ہے، اور دوسرا دھوکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے وہ شیطان ہے، جو مبین ہے، بالکل ہمارے سامنے کھلا دغا باز ہے، جو ہمیں ہر وقت پرووک کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بہت مزے کی بات یہ بتائی ہے کہ ہم سب اللہ کے آگے فقیر ہے، اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آیت نمبر 27 اور 28 ہے، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آیت ہے، اور ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کاسمولوجی یعنی جو آسمان کی سٹڈی ہے اس کے تعلق سے بات کی، جیولوجی کے تعلق سے بات کی یعنی راکس اینڈ ماؤنٹنس کی جو سٹڈی ہے، فلیولوجی یعنی جو لینگویجز کی سٹڈی ہے، مختلف قسم کے جو لینگویجز ہے، اور اینتھروپولوجی یعنی ہیومن سویلائزیشنز کہ یہ جو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتوں میں ان تمام علوم کو جو ہے وہ شامل کیا۔ اٹ از اگین ویری انٹرسٹنگ کہ ہم جا کر کے اس کو ایکسپلور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کی کہ علماء یعنی انٹیلیجنٹ پیپل، نالجبل پیپل وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے۔ علم جب ہمارے پاس آتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اگر اس علم میں شامل نہیں ہے تو وہ علم جو ہے وہ کوئی فائدے والا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ زمین میں جو ہے اس کتاب کے وارث جو ہے وہ ہم ہیں، اور یہ ہم یعنی جو اس وقت کے مشرکین تھے ان پہ یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، وہ زمین کے وہ اس کتاب کے وارث تھے، بجائے اس کے کہ اس کتاب کو ریجیکٹ کرتے۔ کتنی اچھی بات ہوتی کہ وہ اتنے لکی تھے، وہ سعادت مند تھے، وہ خوش نصیب تھے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی لیکن انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کتاب کے وارث کہتے ہیں تو ہم جو ہے درمیان والا راستہ اختیار کریں، اور اس رمضان ہم اپنے آپ کو اگر ہم نے کتاب کا وارث بنانا ہے تو اس کتاب کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے رول کو پہچانیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین آتی ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دھڑکتا دل ہے، بیٹنگ ہارٹ آف دا قرآن، اور سورہ یاسین میں یہ ہے توحید والی صورت، لیکن اس میں توحید، رسالت، آخرت تینوں کا ذکر آتا ہے، اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے شروع کرتے کہ ہم نے ایک ایسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا جہاں پہ کوئی متنبع کرنے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا، لیکن اس قوم کا حال کیا تھا؟ انہوں نے اپنے گردنوں میں اور اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی، زنجیریں۔ انہوں نے اپنے تھاٹس کو اتنے محدود رکھا تھا کہ وہ نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اپنے اوپر بہت زیادہ پابندیاں انہوں نے لگا لی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، کیونکہ نہ وہ اپنے پاسٹ سے، اپنے ماضی سے کوئی لیسن لیتے تھے، نہ ان کو اپنے فیوچر کی کوئی فکر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگیوں کا کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں ان کو کہاں لے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ پھر سورہ یاسین میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن ان کو ضرور ریز کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ
وہ ہر چیز کو ریکارڈ کرے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیشگی کے لیے بلائیں گے۔ اس کے بعد ایک سٹی کا ذکر کرتے ہیں اس صورت میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے تھے اور لوگ نہیں مان رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ تیسرا رسول بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا جو بہت ایک کامن مین تھا، اور وہ آیا اور وہ لوگوں کو متنبع وہ کرنے لگا۔ یہاں پہ یہ سپارہ ختم ہوتا ہے۔ اس سٹوری کو انشاءاللہ ہم کل والے سپارے میں کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کے ساتھ یہ اس سپارے کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔